زرشالے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز روم میں رکھنے چل دی تھی۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈی، وہ آنکھیں موندے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اپنے دکھتے سر کو آرام پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کے کانوں میں ایک نامانوس سی مردانہ آواز گونجی۔ السلام علیکم، اور کیسے ہیں آپ سب ریڈرز آپ سب کو آپ کے چینل ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ پلیز ناول کو لائک کر دیا کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اس نے فوراً پٹ سے آنکھیں کھولتے ہوئے گردن گھمائی تو ایک لمبے چوڑے شخص کو اپنے قریب دیکھ کے وہ اچھل کے کھڑی ہوئی۔ کون ہو تم؟ اس نے کینہ توز نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے استفسار کیا اور ایک محتاط نگاہ ارد گرد ڈال کے اپنے لیے کوئی سیف زون تلاش کرنے لگی، جبکہ اس کے سامنے کھڑا شخص ہونک پن سے اسے دیکھنے لگا، جو اسے یوں دیکھ رہی تھی گویا زندہ دفن کر دے گی۔ آپ مجھے نہیں جانتی؟ اس نے اپنے ہونکانہ پن میں قابو پاتے ہوئے حیرت سے استفسار کیا تو اپنے سوال کے جواب میں ایسے سوال پہ وہ سلگ ہی اٹھی۔ اگر آپ فلم سٹار ہیں تو سوری میں ٹی وی نہیں دیکھتی، کوئی کرمنل ہو تو سوری میں نیوز نہیں دیکھتی، نہ اخبار پڑھتی ہوں، اور سڑک چھاپ لوفروں کو تو میں ایک آنکھ دیکھنا گوارا نہ کروں۔ اب تم بتاؤ کہ تم ان میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہو؟ اس کے سوال پہ وہ طنزیہ انداز میں جو شروع ہوئی تو اس بیچارے کی مٹی پلیت کر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، لیونگ روم ایک دم سے جناتی کہکہوں سے گونج اٹھا۔ آپ جائیں ڈیڈ، میں گھر رکوں گا کیونکہ مجھے بھابھی سے ملنا ہے۔ لیکن نہیں، در حقیقت تمہیں اپنی بھابھی سے اپنی عزت افزائی کروانی تھی۔ زرشالے جو چند لمحے قبل ہی وہاں پہنچی تھی، وہ زالے کا جواب سن کے ہنستے ہوئے گویا ہوئی، جبکہ لیونگ روم میں داخل ہوتے بالاج اور افغن کے ساتھ سائم اور ارحم تاحال کہے لگا رہے تھے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ تمہیں یہ بے عزتی مانچسٹر سے پاکستان کھینچ لائی ہے، ارحم نے چڑھانے والے انداز میں کہتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جو اس نے فوراً جھٹکتے ہوئے خفگی سے زالے کی طرف دیکھا، جو اس صورتحال پر کافی سٹ پٹائی ہوئی تھی۔ ایسی بے عزتی آپ کی بھی ہو سکتی ہے جو اگر آپ نے اپنے جناتی کہے بند نہ کیے۔ چونکہ اس نے افغن اور بالاج کو نہیں دیکھا کیونکہ وہ پیچھے تھے، جبکہ ارحم اور سائم تنگ کرنے کے لیے اس کے سامنے کھڑے حماد کے پاس پہنچ گئے تھے، اسی لیے وہ ان کو تنگ کے گویا ہوئی تو ان دونوں کے منہ یوں بند ہوئے گویا کسی نے بٹن بند کر دیا ہو۔ ان کے خاموش ہونے پہ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے زرشالے کو دیکھا، جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، بلکہ وہ متغیر رنگت اور نم آنکھوں کے ساتھ اس کے عقب میں کھڑے بالاج کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اس نے فوراً گردن گھمائی تو فوراً سنبھل گئی۔ سر! اس کے ہونٹ بے ساختہ ہلے، جن کی پکار وہاں موجود سب نے سنی، لیکن چونکہ اس کی ڈانٹ ابھی تازہ سب کو پڑی تھی، اسی لیے وہ لب بھیج گئے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں بھابھی آپ؟ اس کے متوجہ ہونے پہ بالاج نے بمشکل زرشالے سے نگاہیں چرا کے اسے سلام کیا، جو اس کی آواز اور چہرے کو توجہ سے سن اور تک رہی تھی۔ وعلیکم السلام آپ؟ وہ جوابی سلامتی بھیجتی بغور اسے دیکھتی گویا پہچاننے کی سعی کر رہی تھی۔ افغن، خدا کی قسم بھابھی نے مجھے پہچان کے اگر سب کے سامنے میری انسلٹ کی نا تو میں تیرے سارے کالے کرتوت انہیں بتا دوں گا۔ اس کی گہری نگاہوں سے جزبز ہوتا بالاج ساتھ کھڑے افغن سے سرگوشی میں کہتا آگے بڑھا، یہ زرشالے کا شوہر بالاج مصطفیٰ۔ اس تعارف پہ زرشالے اور بالاج کی نگاہیں ایک ساتھ ایک دم سے ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں، اور یہ بالاج کے بھائی ہیں سائم اور ارحم، جبکہ یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے حماد عالم۔ سنجیدگی سے تعارف مکمل کروانے کے بعد وہ بہت سہولت سے اس کا ہاتھ تھام کے اسے ساتھ لیے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ جو اس تعارف پہ خفیف سی ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ پکڑنے پہ وہ خجل سی ہوتی ہاتھ فوراً کھینچتی گود میں رکھ گئی، جبکہ افغن نے گہری نگاہ سے پہلے اس کے کیوٹیکس لگے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر ایک نظر اس کے جگمگاتے
چہرے پہ ڈالی جس پہ تبدیل شدہ ہیئر اسٹائل بہت خوبصورتی سے جچ رہا تھا۔ ویسے کتنے افسوس کی بات ہے نا بھابھی کے اکلوتا دیور ہوں آپ کا، لیکن کسی نے آپ کو میرا نہیں بتایا تھا۔ اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھے حماد کا افسوس کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور ہمارے افسوس کا عالم تو پوچھو ہی مت، ہمیں ابھی تک ہماری بھابھی سے متعارف نہیں کروایا جا رہا۔ اس کی بات کے جواب میں سائم کے دکھڑے پہ زرشالے بے ساختہ چوکناسی ہو گئی۔ تعارف کے لائق لوگوں کا تعارف کروایا جاتا ہے برو۔ حماد سامنے پڑے صوفے سے اٹھ کے افغان کے پاس، لیکن اس سے فاصلہ رکھے بیٹھی زالے کی جانب بڑھا اور بہت آرام سے اسے کندھوں سے تھام کے افغان کی جانب دھکیلا۔ وہ اس کے ساتھ براجمان ہوتا انہیں چڑھانے لگا اور اس کوشش میں کامیاب بھی ٹھہرا۔ جی بالکل جیسے تمہارا تعارف بھابھی نے کیا تھا، بہت ہی شاندار الفاظ میں۔ ارحم نے گول گول آنکھیں گھماتے ہوئے جواب دیا، جبکہ بھابھی بیچاری زبردستی کے شوہر اور ابھی ابھی وارد ہوئے دیور میں پھنسی لب بھینچے ہوئے تھی۔ اوکے سیز فائر، یہ آپ کی بھابھی بیٹھی ہیں، تم لوگ خود ان سے تعارف لے بھی لو اور اپنا تعارف کروا بھی دو۔ اس سے پہلے کہ یہ لفظی بمباری جاری رہتی، بالاج نے جلدی سے سیز فائر کیا، جبکہ اس کے الفاظ پہ زرشالے نے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو خود کو سنبھالنے لگی۔ وہ ان دونوں کا نام اور چہرے کی حد تک جانتی تھی کیونکہ بالاج نے اسے ساری فیملی کی تصاویر دکھائی تھی۔ برادر محترم، بھابھی سے ہم واقف ہیں، بس اب بھابھی کو خود سے متعارف کروانا ہے۔ دونوں یک زبان ہو کے بولے اور بیک وقت زرشے کی جانب بڑھے۔ جب زالے کے ساتھ بیٹھے حماد کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ میری بہن سے تھوڑا دور رہ کے بات کرنا، کیونکہ وہ ایسی شکلیں دیکھ کے ڈر جاتی ہے۔ اس نے بظاہر بہت معصومیت سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں سے چھلکتی شرارت نے انہیں سیخ پا کر دیا، جبکہ اس کی شرارت پہ سبھی بے ساختہ ہنس دیے۔ حماد مذاق کر رہا ہے، آپ مائنڈ نہیں کریں۔ اب کی بار زرشالے کی مدھر آواز نے لفظی جنگ کو بیک وقت روکا تو وہ تینوں بھائی اس کے لہجے کی چاشنی پہ فدا ہو گئے۔ او مائی گاڈ، میں تو والد محترم سے کہنے والا ہوں کہ بھابھی ایک دم پرفیکٹ ہے، ہمیں ایسے ہی نرم لہجے والی بھابھی چاہیے۔ گڈ گڈ، سائم گرم جوشی سے بولا تو وہ خفیف سی ہو گئی۔ اگر یہ سب نارمل حالات میں ہوتا تو شاید وہ یہ سب انجوائے کرتی، لیکن جس کے لیے یہ چھیڑ چھاڑ ہو رہی تھی اسے وہ دل سے کھرچنے کی کوشش میں لگی تھی، اسی لیے یہ سب اسے اچھے سے خوش بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ آپ دونوں تھوڑا آہستہ آواز میں بولو گے پلیز؟ زالے جس کا بایاں پہلو ساتھ بیٹھے شخص کی قربت سے جھلس رہا تھا، وہ مکمل اس کے حصار میں مقید محسوس ہو رہی تھی۔ اس پہ متضاد پچھلے 2 گھنٹوں سے ہونے والا شدید سر درد۔ کچھ عرصہ قبل اسے اس قدر سر درد کی شکایت نہیں ہوئی تھی، لیکن کچھ عرصے سے اس کی زندگی میں نکاح کے بعد سے ایسے خموہ پیچ آ رہے تھے کہ دماغ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں سوچنے لگتا اور تکلیف کا شکار ہوتی۔ ابھی بھی دن بھر آفس میں کھپنے کے بعد سیلون اور پھر شاپنگ کی وجہ سے اس وقت اس کا سر درد سے گویا پھٹنے والا تھا۔ ایسے میں سائم اور ارحم سمیت حماد کی چہکتی ہوئی آواز اسے کوڑے کے مانند محسوس ہو رہی تھی، اور پھر درد جب حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو چاروں ناچار وہ دونوں مٹھیاں زور سے بھینچتی کرب آمیز لہجے میں بولی تو سب کو ایک دم سے بریک لگی۔ افغان جو دانستاً اس سے انجان بنا بیٹھا تھا، اس کی آواز پہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا، جس کا چہرہ درد کی شدت کو ضبط کرتے ہوئے سرخ پڑ رہا تھا۔ میڈیسن کہاں ہے تمہاری؟ فرحان صاحب نے اسے ہاسپٹل ڈسچارج سے قبل ایسی سچویشن کے لیے کچھ ٹیبلٹس دی تھی جو اس کے بقول ہر وقت اس کے پاس ہونی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں، درد اب شدت اختیار کرتا ہوا اس کے حواسوں پہ سوار ہونے لگا تھا، جبکہ اس کی اس لاپرواہی پر افغان کا دل چاہا وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ اس نے جلدی سے زرشالے کی جانب دیکھا اور ٹیبلٹس کے نام اس کے سامنے دہرائے اور کہا کہ ڈیڈ کے روم سے چیک کر کے یہ میڈیسن لے کے آؤ۔ آنکھیں کھلی رکھو اپنی۔ افغان نے دیکھا وہ اب آہستہ آہستہ حواس کھو رہی ہے، اسی لیے اس نے فوراً اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا
اور اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ بھابھی، آپ نے شاپنگ کرتے ہوئے افغان کے لیے کچھ خریدا؟ بالاج جو اپنی جگہ سے اٹھ کے ان کے قریب پہنچ چکا تھا، اس نے زالے کا دھیان بھٹکانے کی اپنی تہی کوشش کی۔ میں کیوں لیتی گفٹ ان کے لیے؟ تکلیف دہ لہجے میں بھی خفگی نمایاں تھی، اور جس کے لیے یہ خفگی تھی اس کے کندھے پہ سر تھا۔ آپ کیوں نہیں لے سکتی گفٹ؟ آپ کا شوہر ہے نا، اور کچھ دن تک آپ لوگوں کی شادی بھی ہے۔ اس نے ایک نظر افغان کو دیکھا جو خاموشی سے بس زالے کی تکلیف زدہ چہرے کو تک رہا تھا۔ انیا کے ہوں گے شوہر، میرے صرف باس۔ اس کا لہجہ اپنا توازن اور آواز اپنی گونج کھو رہی تھی جب تیز تیز بھاگتی زرشالے وہاں پہنچی۔ لالا، یہ ٹیبلٹس جلدی سے دے بھابھی کو، ڈیڈ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ان کی بے ہوشی خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ زرشالے نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ گولیاں افغان کی ہتھیلی پہ رکھیں، جبکہ بالاج نے مڑ کے ٹیبل پہ پڑے جگ سے پانی کا گلاس بھرا، اور پھر افغان نے اسے میڈیسن دے کے اس کے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور اس کا سر واپس اپنے کندھے پہ رکھا۔ ریلیکس۔ بالاج نے جب ساتھ کھڑی زرشالے کے ہاتھوں میں ارتعاش محسوس کیا تو بے ساختہ تسلی دینے کو اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا، جسے اس نے فوراً جھٹکتے ہوئے اس سے فاصلہ قائم کیا تو وہ اس کی بے مہری پہ لب بھینج کے رہ گیا۔ کیا بھابھی بیمار ہیں؟ حماد کی متفکر آواز گونجی تو انہیں ان تینوں کا خیال آیا جو کچھ دیر قبل سے یکسر مختلف تاثرات لیے بیٹھے تھے۔ نہیں، اس کے سر میں بس درد ہوتی ہے۔ افغان کا سرد لہجہ اس قدر قطعیت لیے ہوئے تھا کہ زرشالے اور بالاج نے ایک ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں صاف لکھا تھا کہ وہ اسے نہ بیمار کہنا چاہتا تھا نہ اس کے لیے یہ لفظ سننا چاہتا تھا۔ اسی لمحے باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو بالاج اور زرشالے صوفوں کی طرف بڑھ گئے۔ چند ہی لمحوں کے انتظار کے بعد ہال کا دروازہ کھلا تو فرحان صاحب اور حدیقہ بیگم کے ساتھ مصطفیٰ صاحب اور سمینہ بیگم بھی اندر داخل ہوئے۔ فرحان صاحب تیز تیز قدم اٹھاتے سیدھا افغان کی طرف ہی بڑھے تھے۔ کیسی ہے زالے اب؟ زالے کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو باڈی ٹیمپریچر نارمل ہی تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ ہموز اسے بازوؤں کے حلقے میں لیے بیٹھا تھا۔ افغان، آپ کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بچی کا ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کروا رہے؟ حدیقہ بیگم نے زالے کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے اسے خفگی سے کہا۔ ماما، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ گیسٹ بھی آئے ہیں۔ ان کی بات سرے سے نظر انداز کرتا وہ سنجیدگی سے ان کی توجہ مسٹر اینڈ مسز مصطفیٰ کی طرف مبذول کروا گیا جو ان سے کچھ قدم پیچھے تھے۔ اوہ سوری، آپ آئے سمینہ؟ حدیقہ بیگم نے سمینہ بیگم کا ہاتھ تھاما اور لے کے صوفے کی جانب بڑھیں تو کب سے کانشیس ہو کے بیٹھی زرشالے ماں کے اشارے پہ چاروں ناچار اٹھی اور پہلے بالاج صاحب کی جانب گئی جو بالاج کے ساتھ ہی پہلے مصطفیٰ صاحب کی جانب گئی جو بالاج کے ساتھ ہی براجمان تھے، اور پھر سمینہ بیگم کی طرف گئی جنہوں نے بہت گرم جوشی سے اسے سینے سے لگا لیا۔ ماشاءاللہ، پرستائش لہجے میں اس کا ملائمت سے بھرپور گلابی چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کی پیشانی چومی تو زرشالے کو اپنا وجود اندیکھی آگ میں جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سب بیٹھے زالے کے خیال سے متوازن لب و لہجے میں گفتگو کر رہے تھے، اور اس گفتگو کا ماخذ جانتے ہی جب زرشالے نے وہاں سے بھاگنا چاہا تو اس کا ارادہ جان کے سمینہ بیگم نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ اس سب کی وجہ سے وہ بس لہو چھلکاتا چہرہ لیے سر کو جھکائے بیٹھی اس گفتگو کو سننے لگی جس میں ان کی شادی کی ڈیٹ فکس کی جا رہی تھی۔ یہ شاید انوکھی شادی تھی جس میں دولہا دلہن کو بٹھا کے ان کے سامنے ڈیٹ فائنلائز کی جا رہی تھی۔ ایک منٹ ان سب کی باہمی گفتگو کو سائم کے اچانک پکارنے پر فوراً روکا تھا۔ کیا ہوا؟
سمیرہ بیگم نے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ایسی مزیدار سی گپ شپ کا اختتام مٹھائی کے بغیر بہت پھیکا لگتا ہے، اسی لیے مبارکباد کا شور مچانے سے پہلے میں ذرا کچن سے کچھ میٹھا ڈھونڈ کے لاتا ہوں، چہکتے لہجے میں کہتا وہ حماد کو اپنے ساتھ گھسیٹتا کچن کی جانب بڑھ گیا۔ اور چونکہ افغان کی ایک ہفتے تک شادی تھی، اسی لیے حدیقہ بیگم نے سویٹس منگوا کے رکھی تھیں۔ آنے جانے والوں کے لیے اس نے وہ فوراً سویٹ کا ایک ڈبہ اٹھائے جلدی سے واپس آئے تو تب تک ڈیٹ فائنلائز ہو چکی تھی۔ افغان اور زالے کی شادی کے 2 ہفتے بعد زرشالے کی رخصتی تھی۔ سب سے پہلے فرحان صاحب نے مٹھائی بالاج کو کھلائی، جبکہ سمیرہ بیگم نے پھیکا چہرہ لیے بیٹھی زرشالے کو مٹھائی کھلائی۔ اسی پل افغان کے کندھے سے لگی زالے کسمسائی تو وہ جو پہلے ہی سارا دھیان اس کی طرف مبذول کیے ہوئے تھا، فوراً اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ زالے ویک اپ، اس کی بھاری آواز زالے کے سوئے جاگے ذہن پہ عجیب سے انداز میں پڑی تو اس نے فوراً آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے میں پلکیں جھپکنا شروع کیں۔ اللہ! وہ چونکے 1 گھنٹے سے اس کے کندھے پہ سر ٹکائے ہوئے تھی، اسی لیے جیسے ہی اس نے گردن سیدھی کرنی چاہی تو ایک نامحسوس سی کرا اس کے ہونٹوں سے نکلی تو اس نے فوراً گردن کو دبایا۔ آر یو اوکے بھابھی؟ حماد جو ان کے صوفے کے پاس فلور کشن پہ بیٹھا تھا، زالے کی طرف متوجہ ہوا جو لفظ بھابھی پہ مکمل طور پر الرٹ ہو چکی تھی۔ سیدھا ہو کے بیٹھتے ہوئے اس نے جیسے ہی نگاہ گھمائی تو اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے خجالت کا شکار ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے کندھے کے گرد لپٹا افغان کا بازو فوراً پرے جھٹکا اور خود اپنے ہاتھوں سے بالوں کو ماتھے سے پیچھے کرتی آہستگی سے سلام کر گئی۔ آئی ایم سوری، میں شاید سو گئی تھی۔ چونکہ اس وقت اس کا سر بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے اسے فی الوقت یاد نہیں آیا کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہو گئی تھی، اور واقعی اس ٹیبلٹ کے بعد دماغ کو ریلیکسیشن کے لیے چند لمحے انسان پہ نیند ضرور طاری ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں، ٹائم بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے نا، حدیقہ بیگم نے اسے پاس بلاتے ہوئے نرمی سے کہا اور اسے مسٹر اور مسز مصطفیٰ گیلانی سے متعارف کروایا۔ آنٹی، مجھے ڈرائیور کو کہیں کہ مجھے ہاسٹل ڈراپ کر آئے، اتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ ان سے ملتے ہی وہ بے چینی سے گویا ہوئی کہ اس وقت رات کے 12:30 بجنے والے تھے۔ بے شک اسے کوئی روکتا ٹوکتا نہیں تھا، لیکن ہاسٹل کی لڑکیوں کی دبی دبی مسکان اور جملے کسنا اسے ہائپر کر دیتا تھا۔ میں افغان سے کہتی ہوں وہ ڈراپ کر آتا ہے، پریشان نہیں ہو، مسز فرحان نے اسے تسلی دی اور پھر افغان کو اشارہ کیا جو زالے کو ہی گھور رہا تھا۔ بھابھی، ہاسٹل جانے سے پہلے یہ منہ میٹھا کر لیں کیونکہ ہم دلہن لے جانے کے لیے آج تاریخ فائنل کر چکے ہیں۔ اور ہم نے اس کی طرف مٹھائی کا ڈبہ بڑھاتے ہوئے حد المقدور آواز ذرا مدھم رکھنے کی ہی کوشش کی، جبکہ اس خبر پہ خوش ہوتے ہوئے اس نے فوراً زرشالے سمیت ان دونوں خواتین کو بھی مبارکباد دی۔ ویسے اس 2 قومی نظریے کی کوئی خاص وجہ وہ رس گلے کا پیس منہ میں رکھ رہی تھی۔ جب حماد نے شرارت سے استفسار کیا تو اس نے بنا کچھ بولے اس کی جانب استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جب حماد نے شرارت سے استفسار کیا تو اس نے بنا کچھ بولے اس کی جانب استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ اپنی برادری کو مبارکباد دے دی، لیکن ہم سے کوئی خاص دشمنی ہے کیا؟ اس نے سب مردوں کی جانب اشارہ کیا تو وہ خجل سی ہو گئی اور ایک خفیف سی گھوری اس پہ ڈالی، لیکن اس نے اثر نہ لیا۔ ہاں ہے، جھجکنا تو اس نے سیکھا نہیں تھا اور دبنا تو بالکل بھی نہیں، اسی لیے اس کے چھیڑنے پہ وہ سنجیدگی سے بولی تو اس کا منہ حیرت سے کھل سا گیا۔ کیسی دشمنی؟ اس نے فوراً پوچھا تو سائم اور ارحم بھی فوراً متوجہ ہوئے۔ ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی، بے نیازی سے کہتی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سب کو خدا حافظ کہتی اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ زالے بیٹا، کل جاب سے ریزائن کر دیجیے گا، 2-4 دن ہی تو ہیں، وہ بھی شاپنگ اور دوسرے کاموں میں نکل جانے ہیں۔ اس کے ساتھ گیٹ کی طرف جاتی حدیقہ بیگم نے اسے نرمی سے کہا تو وہ ہولے سے سر اس بات میں
ہلاتی گاڑی کی جانب بڑھی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ افغان اس کا منتظر تھا۔ یہ اس کا پہلا سفر تھا جس میں وہ دونوں یوں تنہا تھے، اور شاید اسی لیے فرنٹ سیٹ پہ براجمان ہوتی زالے کچھ گھبرا رہی تھی۔ گاڑی کی پرسکون فضا میں اس وقت مکمل طور پہ خاموشی کا راج تھا۔ جب ایک دم سے زالے نے یکے بعد دیگرے 3 چھینکیں ماری تو گاڑی کی خاموش فضا میں ارتعاش سا برپا ہوا۔ یہ لو، اس کی جانب بنا دیکھے افغان نے ڈیش بورڈ پہ پڑے ٹشو باکس سے 2-3 ٹشو نکال کے اس کی طرف بڑھائے تو وہ حیرانگی سے ان ٹشوز کو دیکھنے لگی۔ میں کیا کروں ان کا؟ اس نے اسی تعجب سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ چہرہ صاف کر لو اپنا، اس نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وجہ بیان کی تو اس کے چہرے کا تعجب مزید گہرا ہوا۔ میں کوئی بچی تھوڑی ہوں جو چھینک مارنے پہ چہرہ گندا ہوگا، یہ امیر لوگوں کے چونچلے ہیں، مجھ سے ایسی نزاکتوں کے ساتھ کھیلنا نہیں آتا۔ ناک چڑھاتے ہوئے اس نے ٹشوز اس سے لے کے واپس باکس میں گھسیڑے تو اس نے گردن گھما کے اس کی جانب دیکھا، جو اپنی بے تحاشا خوبصورتی سے بہت بے نیاز نظر آتی تھی۔ او ہاں، مجھے یاد آیا، وہ جو اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے اچانک بولنے پہ گہری سانس بھرتا ونڈو اسکرین کو دیکھنے لگا، جبکہ وہ اپنے بیگ سے فائلز نکال کے اسے دینے لگی۔ یہ وہ فائلز ہیں جو مجھے آپ نے کہا تھا کہ وہاں سے لانی ہیں، اور آپ کی دی ہوئی فائلز وہاں ایڈجسٹ کر دی ہیں۔ دونوں کیمرے بھی جیسے آپ نے کہا تھا ویسے لگا دیے ہیں۔ وہ اپنے مخصوص صاف ستھرے لب و لہجے میں اسے ساری تفصیل دیتی فائلز اس کی جانب بڑھانے کے بجائے ڈیش بورڈ پہ رکھ گئی۔ اب میرا کام ختم ہو گیا ہے نا؟ تو آپ نے کہا تھا کہ یہ کام ختم ہونے پہ آپ مجھے اس رشتے سے فارغ کر دیں گے، پھر یہ رخصتی والا ڈرامہ کیوں؟ وہ بہت سنجیدگی سے اسے دیکھتی، اسے اسی کے کہے الفاظ یاد دلاتے ہوئے بولی تو افغان نے اسٹیئرنگ پہ گرفت مزید سخت کرتے ہوئے سرد مہری سے اسے دیکھا۔ کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ اس کی غیر متوقع بات سن کے اس کے لب یقینی غیر یقینی کی کیفیت میں کھل سے گئے۔ آپ بیک وقت بہت سی کیفیت نے اس پہ حملہ کیا تھا۔ آپ کتنے دھوکے باز ہیں، لوگ سچ ہی کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ لڑکیوں کے دلوں سے کھیلنے والے بے رحم اور کرپٹ انسان ہیں۔ ایک طرف مجھے اور دوسری طرف انیا دونوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ میں انیا نہیں ہوں جو آپ کے عشق کے گوڑے گوڑے غرق ہوئی یہ دھوکہ چپ چاپ برداشت کر لوں گی، بلکہ میں وہ مارے غصے اور اشتعال کے جب بولنے پہ آئی تو پھر بولتی چلی گئی، لیکن اس کی بنا بریک کے چلتی زبان کو اس نے فوراً بریک لگائی۔ کیا کرو گی تم؟ اپنی اتنی زیادہ بکواس کے بعد اس کا اتنا ٹھنڈا رد عمل اور ایسا مذاق اڑاتا لہجہ اسے سرتاپا جھلساتا اس کا مذموم ارادوں پہ مزید پختہ کر گیا۔ یہ آپ اب سنوار کو ہی دیکھے گا۔ اچانک وہ پتھر کی طرح سخت لہجے میں کہتی اپنا رخ مکمل دروازے کی جانب موڑ گئی۔ کچھ ایسا مت کرنا زالے کہ تمہیں واقعی میرے متعلق وہ کچھ برداشت کرنے کو ملے جو دنیا میرے متعلق کہتی ہے۔ اس کے بالوں پہ نگاہ جمائے ہوئے افغان نے سرد لہجے میں اسے وارن کیا تو وہ ایک جھٹکے سے اس کی جانب مڑی۔ یہ وارننگ دیتے ہوئے آپ بالکل اچھے نہیں لگ رہے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے رخ دوبارہ دروازے کی جانب موڑا۔ رات کے اس پیر جو میں تمہیں اچھا لگنے لگ گیا تو تم ہاسٹل تو بالکل نہیں پہنچ پاؤ گی، لیکن صبح سورج طلوع ہونے سے قبل میرے بیڈ روم ضرور پہنچ جاؤ گی۔ اسٹیئرنگ پہ گرفت مضبوط رکھے اس کی جانب ہلکا سا جھکتا وہ اس کے خوبصورت بالوں کی مہک سانسوں میں اتارتا بھاری لہجے میں گویا ہوا تو اس کے لہجے کی ضمانیت پہ اس کے بدن میں برقی رو سی دوڑ گئی۔ ٹھرکی دھوکے باز کرپٹ انسان، وہ دل میں اسے کوستی دروازے کی سمت مزید کھسک چکی تھی۔ اس فاصلے اور ناپسندیدگی کے باوجود اس کا دل جانے کیوں ہمک ہمک کے دائیں جانب بیٹھے شخص کی جانب بڑھ رہا تھا۔